إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جامع ترمذی کی حدیث ہے 3550. روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمریں میری امت کی 60 اور 70 برس کے بیچ میں ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 60 اور 70 برس. ابھی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ 60 اور 70 برس کے بعد آپ کے بچا کتنا ٹائم ہے. اور بہت کم ہے جو ان سے بڑے ہیں. تو بہت کم لوگ ہیں کہ جن کی 60 اور 70 برس سے زیادہ عمر ان کی بڑھے. میرے بھائی، ایز اے بینگ اے مسلم ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ ہم جو آپ کو ہمیں حدیثیں پتہ چل رہی ہیں کہ وہ 100% سچ ہے. جب ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ 60 اور 70 برس کی عمر سے زیادہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے. وہ بہت کم ہی لوگ ہیں، اس کے بعد کی عمر ویسے بھی کوئی خاص چیز نہیں ہوتی، بیکار کی عمر ہوتی. تو اب ہمارے پاس بچا ہی کتنا ٹائم ہے. آپ سب مل کے، ہم سب مل کے اپنی عمروں کا تعین ذرا کر لیں کہ ہماری عمریں چل کیا رہی ہیں. کوئی 50 سال کا ہو چکا ہے، کوئی 60 سال کا ہو چکا ہے، کوئی 70 سال کا ہو چکا ہے. ہمارے پاس اوپر جانے کے لیے ٹائم بچا ہی کتنا. مرنا تو برق ہے ہی نا. لیکن ہم نے اوپر جانے کے لیے تیاری کیا کی ہم نے تیاری کی سوائے دنیا میں رہنے کی. دنیا میں رہنے کے علاوہ ہم نے اوپر جانے کی تیاری کیا کی؟ کیا ہم مطمئن ہیں اس سے؟ دے سکیں گے ہم جواب؟ ہو جائیں گے پل صراط پہ سے گزر جائیں گے ایزیلی بغیر حساب کتاب کے پہنچ جائیں گے جنت میں؟ کس کو ملے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پہ؟ کس کو ملے گا نامہ اعمال الٹے ہاتھ پہ؟ ہے کسی کے پاس گارنٹی اس بات کی؟ سوائے ایک ہی شفاعت رسول کے علاوہ کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس بات کے کہ بھائی کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. تو ہمارے پاس ان کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ان کے اعمال بھی ہونے چاہیے، ان کی نصیحتیں بھی ہونی چاہیے، ان کے کیے ہوئے حکم، جو ان کی بتائی ہوئی باتیں، جو ان کی حدیثیں، جو ان کا طرز عمل، جو ان کا رہن سہن، یہ سب ہمیں اسی طریقے سے اپنانا پڑے گا. تبھی تو وہ شفاعت رسول ملے گی ہمیں. کوئی کفریت کے اوپر تھوڑی ملے گی، کوئی شرک کرنے کے اوپر تھوڑی ملے گی وہ شفاعت کو. ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہی ہمیں ان کی شفاعت ملے گی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم شرک نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ شرک کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اس کو کوئی کسی کوئی شفاعت کی بھی کوئی اس کی ضرورت نہیں، وہ ڈائریکٹ جائے گا جہنم کے اندر. لہذا ہمیں اپنے آپ کو پورا دین میں اتارنا پڑے گا. اور کم سے کم انسان توبہ کرے اور اسٹارٹ تو لے. جو ہو سکتا ہے جہاں تک راستہ نظر آ رہا ہے اس انسان کو اچھے بننے کا، وہاں تک تو جائے. نیت تو کرے. جب نیت کرے گا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو ویسے ہی اس کے قدم آگے بڑھتے چلے آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر ہے نا پھر ساتھ. نیت کا حال تو اللہ جانتا ہے. اگر انسان کو اگر انسان کو کہتا ہے کہ میں 40 سال کا ہوں، میں 60 سال کا ہوں، میں 50 سال کا ہوں، تو اب اس حدیث کی روح سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے کتنے سال بچے. 10 سال، 15 سال، ایک پیٹی، 2 پیٹی، 10 سال کی پیٹی، 20 سال کی پیٹی، 15 سال کی پیٹی. ابھی ہم 40 سال 50 سال کے ہو گئے. پتہ چلا کچھ؟ یوں نکل رہا ہے ٹائم، یوں کھٹا. پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کون کب کتنا بڑا ہو گیا. 5 سال یوں نکلتے ہیں. 5 سال ابھی آپ اپنا آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے جائیں، 10 سال کی تاریخ پھر یوں کھڑی ہوتی ہے 10 سال دوبارہ آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے. بس یہ 2 ہی پیٹیاں اور باقی یہ 60 سال کے بعد تو آئی ڈی کارڈ والے بھی آپ کا نیا شناختی کارڈ نہیں بنانے کرے گا. ختم، اس کا ٹائم ختم. اب یہ لائف ٹائم شناختی کارڈ بنے گا، کبھی بھی بڑھ جائے گا یہ. وہ بھائی تو پھر ہم کس خوف غفلت کے اندر بیٹھے ہوئے تو پھر ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اس بات. اب جو سوچے تو آپ کو اس بات کی گارنٹی تو دے دی گئی نہیں. حدیث کے اندر بتا دیا گیا ہے 3550 کے اندر بتا دیا گیا 60 70. اور اپنے بھی عمروں کا آپ کیلکولیشن کر دیں کہ کتنا بچا، میرے پاس کتنا بچا، میرے پاس کتنا بچا. تو آپ کو اپنی موت کا تعین کرتے ہوئے آپ کے خود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میں نے کیا اپنے لیے.
کیا کیا اور کیا نہیں کیا، کتنا میں نے اپنے لیے اچھا کیا، کتنا برا کیا، اور میں نے کتنی جائیدادیں بنا لی، اور کتنے میرے کام آئیں گی وہ، کتنے میرے مرنے والے میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کھڑے ہوں گے میرے قبر کے اوپر، کتنی دیر میرے پاس فاتحہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، جس کے لیے آپ نے اتنا کچھ کیا، 10 سال 20 سال بس کیا کیا آپ نے. اور جب آپ مریں گے، جب آپ قبر میں پہنچیں گے، تو آپ کی صرف ایک آنکھ کھلے گی جب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ بس صرف یوں دیکھے گا انسان کہ یہ کیا کر دیا ہم نے، کرنے کیا آئے تھے اور کر کے کیا جا رہے ہیں. اس چیز کی تیاری کچھ نہیں کی ہم نے، اس چیز کے لیے ہمیں سب کچھ بتا دیے گئے. ہم وہ امت میں سے ہیں کہ جہاں پہ دین کامل ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر بتا دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ کیا میں نے سب کو پہنچا دی ساری باتیں. سب نے کہا ہاں آپ نے سارا پیغام پہنچا دیا، دین اب مکمل ہو چکا ہے، آپ کو نیا دین نہیں آنے والا. اسی کو ہمیں فالو کرنا. اور شکر الحمدللہ اس بات کا، ہمیں اس بات پہ فخر ہے، اس بات پہ شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے پاس بالکل اتھینٹک قرآن موجود ہے، ہمارے پاس حدیثیں موجود ہے. ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا آسان ہے، ہمیں اپنے آپ کی معافی مانگنا آسان ہے. ابھی کوئی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ابھی کوئی مغرب سے جس دن کھل گیا نا، اس دن آنکھیں کھل جائیں گی. اس دن شیطان آپ کی آنکھوں کے سامنے سارے پردے اٹھا دے گا کہ ہائے ہم کس غفلت میں پڑے رہے، کم سے کم ہم توبہ کر لیتے. اس کے بعد ایک گناہ بھی کرے گا انسان تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس وقت آپ برائی سے بچ کے دکھا دو آپ کسی بات سے، کیونکہ آپ کو تو، ہمیں سب کو پریکٹس سے گراؤ یوں منٹوں میں گناہ ہو رہے ہیں، منٹوں میں گناہ ہو رہے ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں اس کے اندر، تیاری کیا کر رہے ہیں؟ معافی تک کے تو مانگ نہیں رہے، گناہ کیے جا رہے ہیں، بس کیے جا رہے ہیں. معافی تک کے توفیق نہیں ہو رہی. لہٰذا صرف ایک اس حدیث کے بیان میں آپ کو اور ہم سب کو اس بات کو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے قبلوں کو درست کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے اعمال درست کریں، اپنی حرکتیں درست کریں، اور اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ 60 اور 70 سال سے زیادہ نہیں ہے کسی کے پاس ٹائم، بس یہی ٹائم ہے.